السلام علیکم۔ ٹویٹر پہ اس ٹائم ٹرینڈ چل رہا ہے شیم آن زکا اشرف، اینڈ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بیہائنڈ یو محمد رضوان۔ اب یہ سارا واقعہ کیا ہے اور محمد رضوان کے حق میں اور زکا اشرف کے خلاف کرکٹ لورز کیوں ٹویٹر پہ اس ٹائم ٹرینڈ چلا رہے ہیں پاکستان میں، اس کی کچھ بیسک ریزنز ہیں۔ اور وہ سارا معاملہ کیا ہے، محمد رضوان، بابر اعظم، انضمام الحق اور جو زکا اشرف ہے، ان کے درمیان آخر کیا کلیش بیک چل رہا ہے، یہ سارا آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اس ٹائم محمد رضوان، بابر اعظم، ان کے خلاف ایک جال بچھایا جا رہا ہے، ان کو کسی طرح بھی پھنسایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کسی طرح بھی پھنسا کے ٹیم سے باہر نکالنے کی مبینہ کوشش کی جا رہی ہیں۔ کون کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آخر کون سے لوگ ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کو ایک چیز جاننا ضروری ہے کہ آخر ہم کسی کی نفرت میں اور اپنے مفادات کی خاطر کس حد تک گر جاتے ہیں کہ ہم ملک کا بھی نہیں سوچتے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ آخر پوری دنیا میں ہماری کتنی رسوائی ہو رہی ہے، ایون پی سی بی کی کتنی رسوائی ہو رہی ہے، زکا اشرف کو کس طرح گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اس سے اپنے مفادات عزیز ہیں، اس سے پاکستان کا کوئی، جسے کہتے ہیں کہ عزت کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خیر بات یہ کہ جو ان کا مقصد ہے وہ تو بابر اعظم کو ہٹانا ہے، وہ تو صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پلیئرز کھڑے ہیں جیسے محمد رضوان ہیں، ان کو بھی سبق سکھانے کا انہوں نے سوچ لیا ہے۔ اسی سلسلے میں جو زکا اشرف ہے، پی سی بی چیئرمین، انہوں نے آج شعیب جٹ جو کہ صحافی ہیں جو ہمیشہ بابر اعظم کے خلاف بولتے ہیں، ان کے پروگرام میں بیٹھے کہ زکا اشرف نے کہا ہے کہ ہم آج سے، یعنی کہ آج کی تاریخ سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں کرپشن کے کیس میں ہم محمد رضوان اور انضمام الحق کا آمنے سامنے لیں گے اور ان سے کسی قسم کی انویسٹیگیشنز کی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو شعیب جٹ جو بابر اعظم کے اگینسٹ ہمیشہ زہر اگلتے ہیں، ان کے پروگرام میں جانا ہے، ان کو انٹرویو دینا، یہ ایک طرح کا سوچی سمجھی سازش تھی جس میں زکا اشرف نے جان بوجھ کے شعیب جٹ کو انٹرویو دیا۔ زکا اشرف ان کے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں مبینہ طور پر کچھ انفارمیشن ملی ہے۔ انفارمیشن میں کیا تھا کہ ٹیم سلیکشن میں جو ورلڈ کپ کی ٹیم سلیکشن ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کی کرپشن کی گئی ہے، کرپشن کر کے کچھ پلیئرز کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کرپشن کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا وہ ایک تو محمد رضوان ہے، دوسرا اگر ہم نام لیں اور بابر اعظم اور انضمام، اور اچھا اس کے پیچھے انہوں نے جو نام دیے وہ کہا ہے کہ کمپنی ہے جس کا نام ہے یازو لمیٹڈ انٹرنیشنل، اس کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ ہے محمد رضوان، انضمام الحق، اور جو تیسرا نام ہے جو ان کا شیئر ہولڈر ہے وہ ہے طلحہ رحمانی۔ اب طلحہ رحمانی کون ہے؟ طلحہ رحمانی محمد رضوان اور بابر اعظم کے جسے آپ کہتے ہیں ایجنٹ ہیں، جو ان کی سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں، جو ان کے مینیجر ہیں دونوں کے، محمد رضوان کی بھی اور بابر اعظم کی بھی۔ طلحہ رحمانی کو کہا گیا ہے کہ وہ جو کمپنی ہے وہ اس کے سی ای او ہے، یعنی کہ ان کے مالک ہیں، اور محمد رضوان اور انضمام الحق ان کے شیئر ہولڈر ہیں، یعنی کہ وہ بھی ایک طرح کے اس کمپنی کے مالک ہی ہیں۔ اب جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف سلیکٹر ہیں انضمام الحق، انہوں نے، محمد رضوان نے، بابر اعظم نے، انہوں نے ٹیم سلیکشن کے دوران پیسے لے کے لڑکوں کو سلیکٹ کیے۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے پی سی بی کی کچھ ہائر اتھارٹیز کی جانب سے ان پلیئرز پہ اور چیف سلیکٹر پہ، اور ایسا کہا گیا ہے کہ بابر اعظم، محمد رضوان اور انضمام الحق نے پیسے لیے اور پیسے لے کے کچھ ایسے پلیئرز کو سلیکٹ کیا جو میرٹ پہ نہیں آ رہے تھے اور جن کا ٹیم میں سلیکٹ ہونا نہیں بنتا تھا، ان کو پیسے لے کے سلیکٹ کیا گیا ہے، یہ کہنا ہے پی سی بی کی جانب سے۔ اور جو پیسے دلوانے والا بندہ ہے وہ ہے طلحہ رحمانی، جو کہ بابر اعظم، محمد رضوان کا ایجنٹ ہے، مینیجر ہے، اور اس کے علاوہ جو وہ یازو لمیٹڈ کمپنی ہے اس کا یعنی مالک بھی ہے۔ اس معاملے میں جو آج سے، یعنی کہ آج کی تاریخ سے جو انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو رہی ہے، اس میں انضمام الحق کو بلایا جا رہا ہے اور ان سے انویسٹیگیشنز کی جائیں گی کہ آیا اس خبر میں کتنی صداقت ہے، کیا یہ ٹیم میرٹ پہ سلیکٹ نہیں ہوئی تھی، کیا اس کے لیے کرپشن کی گئی ہے، کیا کرپشن ہوئی ہے ٹیم سلیکشن میں، یہ سارا انویسٹیگیشنز آج کی جائیں گی، اور اس میں بابر اعظم اور محمد رضوان کو بھی شامل کیا جائے گا جب وہ ورلڈ کپ کھیل کے واپس آئیں گے۔ تو کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بابر اعظم تو اس کمپنی کے شیئر ہولڈر میں سے نہیں ہے، ان کا نام تو نہیں ہے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹیم اگر ہم دیکھیں اس ورلڈ کپ کی جو اسکواڈ سلیکٹ ہوا ہے، اس میں کون سا ایسا بندہ ہے جو میرٹ پہ سلیکٹ نہیں ہوا؟ سب لڑکے جسے کہتے ہیں کہ پرفارمنسز دے کے آئے ہیں۔ سعود شکیل اچانک والی سلیکشن تھی، لیکن ان کو بھی ان کی ٹیسٹ کی پرفارمنسز کی بنا پہ ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا۔ کیونکہ ہمارا مڈل آرڈر کولیپس کر رہا تھا تو ان کی ضرورت تھی۔ اس سے ہٹ کے ایک حسن علی ایسا نام تھا جو سلیکٹ کیا گیا بعد میں، جس کے لیے کافی ساری بحث کی گئی تھی۔ تو کیا یہ حسن علی کے لیے بولا جا رہا ہے کہ ان کو پیسے لے کے سلیکٹ کیا گیا؟ ابھی تک اس بات کی کوئی بھی
اب میں نہیں نکل رہا کہ کیا آخر یہی وجہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی لڑکا ایسا نہیں ہے جو میرٹ پہ سلیکٹ نہ کیا ہوگا، سارے لڑکے سارے پلیئرز میرٹ پہ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ اب یہ پی سی بی ایک طرح کا ڈرامہ کر رہا ہے پلیئرز کو پھنسانے کے لیے، اور ایکچولی ریزن کیا ہے؟ ایکچولی بابر اعظم کو یہ نکالنا چاہتے ہیں، اور جو بلی کا بکرا ہے وہ بابر کے ساتھ پھر محمد رضوان بھی بنے گی۔ محمد رضوان کیوں بنے گی؟ کیونکہ محمد رضوان نے جو ایک کانسپریسی تھیوری ہے جو بابر اعظم کے اگینسٹ تیار کی گئی ہے اس کا ایسا بننے سے صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں بابر اعظم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور جو آپ ان کے خلاف سازشی کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ میرے کندھے پہ رکھ کے نہیں چلا سکتے کہ محمد رضوان کو ہم آگے لے آئیں گی، اور پھر میں کبھی بھی بابر کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے لیے پھر بابر اور محمد رضوان دونوں کو قربانی کا بکرا بننا ہی پڑے گا، اور پھر جو ٹیم میں نام آئے گے وہ سرفراز اینڈ کمپنی جو بھی ہے، اور ان کی مرضی کے پھر نام آئے گی۔ تو پھر اس کیس میں بابر اعظم اور محمد رضوان کو ڈراپ بھی کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی آپ چیز ذہن میں رکھیں۔ تو یہ اوورآل ایک پری پلانٹڈ سارا پلان تھا بابر، رضوان اور کچھ ایک دو اور پلیئرز کے لیے، کہ ان سے کسی طرح جان چھڑوائی جائے اور اپنی مرضی کے کچھ نام آگے لائے جائیں جو اب بھی لانے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور وہ رکاوٹیں جو ہیں ان کو کسی طرح سائڈ کرایا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔